ایک سے زیادہ نکاح اسلام میں اس کی اجازت کیوں ہے؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اور اجازت اور حکم میں کیا فرق ہے؟ نکاح اصلاً کسے کہا جاتا ہے؟ بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ یہ ساری باتیں عرض کی گئی تھیں، لیکن ایک دو پہلو ابھی اس موضوع سے متعلق عرض کرنے کو باقی رہ گئے تھے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت دنیا کا حال بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ اسلام کی مخالفت، اسلام سے دشمنی ان کی آنکھوں پر ایسی سوار ہے کہ ان کی عقلوں نے بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کتنی حیران کن بات ہے کہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کے ذریعے ایک سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری لینا، اس کو تو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے کسی مرد اور کسی عورت میں صرف جسمانی رشتے قائم نہیں ہوتے، بلکہ اس مرد کے اوپر اس عورت کی تمام تر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اس عورت کو نہ کمانے کی ضرورت ہے، نہ باہر نکل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے لیے رہنے کا ٹھکانہ خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آنے والے بچے کے لیے کوئی انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عورت کو کچھ نہیں کرنا۔ نکاح کے ذریعے یہ ساری ذمہ داریاں اسلامی شریعت کی نگاہ میں مرد کے اوپر ہیں۔ تو اس ذمہ داری لینے والے عمل پر پابندی لگائی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ مردوں کی شہوت پرستی ہے، اور جو لوگ یہ پابندی لگا رہے ہیں وہی اس بات کو قانونی جواز دیں کہ آپ بغیر نکاح کے فزیکل ریلیشن چاہے اپنی مرضی سے جتنی عورتوں سے رکھیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکے۔ آپ 18 سال سے زیادہ کے ہیں، آپ کھلے ہوئے جانور بن جائیں تو اس کو قانونی جواز حاصل۔ غیر فطری طریقے پر مرد مرد سے تعلقات قائم کرے، اس کو قانونی جواز حاصل ہے، اور فطری طریقے پر پاکیزہ رشتے کے ذریعے ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ نکاح کے ذریعے کسی مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا، اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اصلاً انسانوں کو ان خرابیوں سے نکالنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اجمالاً یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 4 نکاح کی جو اجازت ہے یہ 1 سے اٹھا کر 4 پر نہیں پہنچایا گیا ہے، بلکہ عرب معاشرے میں 10 اور 20 نکاح کے رواج تھے، ان کی تعداد کو 4 کے ذریعے محدود کیا گیا ہے، اور اس میں تمام ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اور پھر یہاں یہ تک فرما دیا گیا جہاں پر درس ختم ہوا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 1 نکاح کرو۔ جب یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو بہت سے ہمارے غیر مسلم حضرات جن کی اپنی اسٹڈی نہیں ہوتی، اپنا مطالعہ نہیں ہوتا،
اور وہ محض پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بڑا اعتراض خود رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا ہے، اور جانے یا انجانے میں وہ اس پر بہت سخت اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے۔ اس کی ایک تفصیل تو وہ ہے جو میں نے عرض کر دی کہ معاشرے کو آپ بدکار دیکھنا چاہتے ہیں یا معاشرے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بدکار معاشرے میں کوئی نسل، کوئی نسب، کوئی حسب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یورپ کا حال اس وقت دیکھیں تو یورپ میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے بچوں کی جو اسکول میں جب اپنا ایڈمیشن کراتے ہیں تو وہ باپ کا نام نہیں لکھاتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا باپ اصلاً ہے کون، ماں کا نام چلتا ہے جس کے وجود سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ یہ بدکاری اور زناکاری کے عام ہونے کا ایک ایسا خطرناک نتیجہ ہے کہ حسب، نسب، خاندانی سلسلہ یہ سب درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اسلام کے تو سینکڑوں مسائل وہ حسب اور نسب سے متعلق ہیں۔ آگے کی آیتوں میں ترکے اور وراثت کے جتنے مسائل ہیں، کیا وہ ایک مسئلہ بھی بغیر حسب نسب کے پورا کیا جا سکتا ہے؟ رشتہ داریاں قائم ہی تب ہوں گی جب حسب نسب ہوگا، جب پتہ ہوگا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ جب یہی علم نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں کس کے ذریعے وجود میں آیا، اس کا حقیقی والد کون ہے، تو نہ پھر اس کے لیے کوئی ترکہ ہے، نہ پھر اس کے لیے کوئی وراثت ہے، پھر نہ اس کے لیے کوئی رشتہ داریاں ہیں۔ جتنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کیا یہ حقوق بغیر حسب نسب کے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ تو ایک معاشرہ تو وہ وجود میں لانا چاہتے ہیں جس میں فحاشی ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، جس میں نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ خاندان ہے، نہ تعلق ہے، نہ کوئی احکامات ہیں، بس ایک جیسے جانوروں کی زندگی ہے اس طرح کی زندگی۔ اور ایک معاشرہ اسلام دینا چاہتا ہے جس میں انسان کی فطری ضرورتوں کا خیال بھی ہے، مرد کی فطری ضرورتوں کا خیال بھی ہے، جس پر میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خاندان کا تحفظ ہے، نسب کا تحفظ ہے، رشتہ داریوں کا تحفظ ہے، احکامات کا تحفظ ہے، وراثت اور ترکے کا تحفظ ہے۔ یہ سارے تحفظات تبھی حاصل ہوں گے جب کسی بچے کے والدین واضح طور پر، صحیح طور پر معلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اس سلسلے میں، تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اپنے نسب کا علم حاصل کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، تمہارے اجداد کون تھے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو دادا کے نام پتہ ہے تو بہت بڑی بات ہے، اس سے اوپر تو انہیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے دادا کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے والد کہاں تھے۔ سگے رشتہ داروں کے نام آج کل کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو نہیں معلوم ہوتے، سگے رشتہ داروں کے۔ کوئی رشتہ داری کا وقت آتا ہے، ارے وہ ہم ابا بتائیں گے، دادا بتائیں گے، ہمیں نہیں پتہ، ہم چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے حکم کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی بغیر رشتہ داریوں کو جانے ہوئے کی ہی نہیں جا سکتی، اور اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، اور صلہ رحمی کا تعلق انساب سے ہے، علم الانساب سے۔ تو ایک تو کلچر وہ ہے جانوروں والا کلچر، اور ایک کلچر اسلام نے عطا فرمایا۔ اب دوسری بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو بد کردار قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ دراصل اس پاگل پن کا نتیجہ ہے جو اسلام دشمنی میں ان کے دماغوں پر سوار ہے۔
ایک الزامی بات تو ان سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے چند 100 سالوں کے علاوہ اس تاریخ میں جس تاریخ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے اور پورا مکہ پورا عرب ان کا دشمن ہو گیا تھا، اور کوئی سازش، کوئی چال، کوئی مکر، کوئی دجل، کوئی ہنگامہ ایسا نہیں تھا جو دشمنان اسلام کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برپا نہ کیا گیا ہو۔ اس پوری 23 سالہ تاریخ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں سینکڑوں سال تک مجھے ایک مثال کوئی لا کر دکھا دے کہ اس وقت کے دشمنان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر کبھی کوئی اعتراض کیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے اور بڑے بڑے دشمنوں نے جنہوں نے جان سے مارنے کی نعوذ باللہ کوششیں کی، جنہوں نے جنگیں مسلط کی، انہوں نے بہت کچھ کہا، نعوذ باللہ ساحر کہا، نعوذ باللہ جھوٹا کہا، نعوذ باللہ پھوٹ ڈالنے والا کہا، بہت کچھ کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی پاکیزگی پر ایک حرف پوری تاریخ میں اس وقت کے بھی دشمنوں کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تم آج جس طرح وہ پیش کرتے ہو، اگر وہ بات اس طرح ہوتی تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ ان کے پاس تو سب سے مؤثر راستہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر نعوذ باللہ انگلی اٹھاتے، آپ کے کریکٹر کو نعوذ باللہ مطعون کرنے کی کوشش کرتے۔ جو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر دشمنی کر رہے تھے، وہ 23 سال کی دشمنی میں ایک لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر کبھی نہ کہہ سکے۔ 800 سال کے بعد، 900 سال کے بعد کسی احمق نے اس پہلو کو بنیاد بنا کر اپنی جہالت کی بنیاد پر کچھ لکھا تو آج سب اسی قے کو چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کو صحیح طور پر معلوم بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے تھے ان کی نوعیت کیا تھی۔ انسان کا جو دور شباب ہوتا ہے اس میں اس کی اصل اخلاقی زندگی باہر آتی، اس کا اصل کریکٹر اس کے دور شباب میں سمجھ میں آتا ہے۔ وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر شہوانی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر اور بہت سے غلبے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کی زندگی جس طرح گزری ہوتی ہے وہ آئیڈیل زندگی ہوتی، وہ مثالی زندگی ہوتی۔ اعتراض کرنے والوں نے شاید کبھی اس کو سوچا بھی نہ ہو، پڑھا بھی نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دور شباب ہے، جو آپ کی اصل زندگی ہے، کیا سب کو نہیں معلوم کہ 53 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی زوجہ مطہرہ تھی، حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ وہ کنواری نہیں تھی، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور کئی بچوں کی ماں تھی، اور عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات کے مطابق 15 سال بڑی تھی۔ آپ کا جو اصل دور شباب تھا وہ 25 سال کی عمر سے 53 سال کی عمر تک، یہ اصل عمر ہوتی ہے۔ یہ پوری زندگی آپ کی ایک ہی بیوی کے ساتھ گزری ہے، ایک ہی زوجہ مطہرہ کے ساتھ گزری ہے، اور وہ بھی عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے جو دوسرا نکاح فرمایا حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عائشہ سے نکاح تو پہلے ہوا تھا، رخصتی 2 سال کے بعد ہوئی تھی۔ ان 2 سالوں میں ام المؤمنین خدیجہ کے بعد بھی اگلے 2-2.5 سال آپ صرف ام المؤمنین حضرت سودا کے ساتھ رہے۔
ایک ہی اہلیہ تھی. 55 سال کی عمر تک تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 2 عورتیں جمع نہیں ہوئی. 55 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آ گئیں، تب آپ کے نکاح میں پہلی مرتبہ 2 عورتیں ایک ساتھ جمع ہوئی، اور یہ بھی تقریباً 3-4 سال جمع رہی. 58 سال کی عمر تک تقریباً آپ کے نکاح میں 2 عورتیں نہیں. 53 سے 55 سے 58 تک. اگلے سارے نکاح جو 9 نکاح اور ہیں وہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 3-4-5 سالوں کے اندر کیے، اور وہ سارے نکاح تمام سیرت نگار جانتے ہیں، تمام مورخین جانتے ہیں کہ وہ سارے نکاح، ان میں سے کوئی نکاح ایسا نہیں تھا جو آپ کا کسی خاص حکمت کی وجہ سے نہ ہو. کوئی نکاح آپ کا ایسا تھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے کئی بچے ہیں، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کون اس کی کفالت کرے گا، وہ عورت کہاں جائے گی؟ آپ نے نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح فرما لیا. بعض نکاح ایسے ہیں جس میں خاص طور سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوئی اور وہاں پر فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ میں جو قبیلہ ہارا، اس کی جس کو شکست ہوئی، اس کے جو ذمہ دار تھے، لیڈر تھے، اس کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی. اب یہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ جو جس اسٹیٹس کا ہوتا تھا، اگر وہ شکست کھاتا تھا تو جیتنے والا فریق اس کے ساتھ اس کے حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا تھا. جب وہ قید ہو کر آئیں، بہت سی عورتیں آئیں، صحابہ کرام نے ان سے نکاح فرما لیے، لیکن جو لیڈر کی بیٹی تھی، اس قبیلے کے ذمہ دار کی بیٹی تھی، ظاہر ہے اس کا اپنے قبیلے میں ایک بڑا مقام تھا، بڑی حیثیت تھی، گویا وہ ایک شہزادی تھی. تو ساری امت نے، سارے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس قبیلے کے ذمہ دار کی بیٹی، اور ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو ہے کہ ان سے آپ نکاح فرمائیں. بعض نکاح آپ نے اس مقصد سے، بعض نکاح اس مقصد سے کیا کہ کسی قبیلے کی دشمنی بڑی مضبوط تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حکمت عملی کے ساتھ فیصلے لیا کرتے تھے. آپ نے یہ سوچا اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اگر میں اس قبیلے میں کسی سے نکاح کر لوں تو گویا اس قبیلے سے پھر میری رشتہ داری کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور اس رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے اس قبیلے کی دشمنی میں جو سختی ہے وہ یقینی طور پر کم ہو جائے گی. آپ نے بعض نکاح اس مقصد سے فرمائے. تو یہ نکاح، جتنے نکاح ہیں بعد کے 8-9 نکاح تقریباً، یہ سارے نکاح آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 3-4 سالوں میں کیے، اور ان سارے نکاحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی دینی حکمت اور مصلحت پیش نظر تھی. ورنہ اگر اس طرح کے اعتراضات کا جواز بنتا نعوذ باللہ، تو پھر یہ کثرت نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہوتے جو اصل دور شباب تھا. لیکن آپ کی پوری زندگی جو شباب کی، جو جوانی کی عمر تھی، نوجوانی کی عمر تھی، 25 سال سے 53 سال اور 56 سال کی عمر تک، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی کے ساتھ، ایک ہی نکاح کے ساتھ گزاری، اور 2-3 سالوں میں 2 بیویاں جمع رہی. کثرت ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3-4 سال پہلے وہ نکاح کی کثرت فرمائی، اور ان سب میں کوئی نہ کوئی دینی حکمت، کوئی نہ کوئی دینی مصلحت پیش نظر تھی. یہ بالکل ایسا اعتراض ہے، جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح پر اعتراض کرنا یہ اتنی فضول سی بات ہے کہ یہ اعتراض اگر واقعی بنتا تو سب سے پہلے یہ اعتراض تو وہ کرتے جو ہر وقت دشمنی پر آمادہ تھے، جو ہر وقت ستانے پر آمادہ تھے، جو کسی بھی طرح طاقت کو توڑ دینا چاہتے تھے. وہ کفار ہو، وہ مشرکین ہو، وہ یہودی ہو، وہ منافقین ہو، یہ سارے طبقے مل کر بھی جو اس وقت دشمنی پر آمادہ تھے، سارے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے، لیکن کوئی ایک مثال نہیں ملتی، کوئی ایک روایت نہیں ملتی، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر پر، آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی پر،
آپ کی پاکیزگی پر، آپ کی طہارت پر کبھی ایک لفظ بولنے کی بھی جسارت کی۔ وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے سارے حقائق تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا دور کیسا گزرا ہے، نکاح سے پہلے آپ کتنے پاکیزہ تھے، اور نکاح کے بعد بھی آپ کیسے پاکیزہ رہے، اور کیسی آپ کی مثالی زندگی رہی، اور کیسا آپ نے عورتوں کے حقوق کا خیال کیا، اور کیسا آپ نے عورتوں کو مقام دیا اور عزت دی اور احترام دیا، یہ وہ ہم سے بہتر جانتے تھے۔ اصلاً یہ ساری باتیں ان کی طرف سے آتی ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بہت سی کہانیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، جو اپنی کہانیوں میں لکھی ہوئی بہت سی کہانیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، جو واضح ہو چکے کیریکٹرز کو پردے میں رکھے رہنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے واہیات قسم کے اعتراض کر کے گویا مسلمانوں کو بیک فٹ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے وہ عزیز نوجوان بھائی، ہمارے وہ پروفیشنلز حضرات، ہمارے وہ انٹلیکچوئلز کہے جانے والے لوگ، ہمارے وہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے والے لوگ جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، جنہیں واقفیت نہیں ہوتی، وہ بھی پھر ایسے موضوعات پر بات کرنے سے ذرا کتراتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہاں تھوڑا بیک فٹ پر جانا پڑے گا، شاید ہمیں تھوڑا دفاع کرنا پڑے گا، شاید ہمیں تھوڑا بچنا پڑے گا۔ یہ احساس کمتری کی اور ایک ناواقفیت کی باتیں ہیں، جنہیں ان مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، جنہوں نے پوری تاریخ کو اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے، جنہوں نے تمام مذاہب کا اور مذاہب کی مقدس شخصیات کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے اعتراضات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اعتراضات، ہوا میں اڑا دینے کے لائق یہ اعتراضات ہیں، ہوا منصورہ ہیں۔ ان اعتراضات کو پیش کرنے کا حق ابو جہل کو پہلے تھا، ابو لہب کو پہلے تھا، عتبہ کو پہلے تھا، شیبہ کو پہلے تھا، تمہارے جتنے گرو گھنٹال گزرے ہیں اس دور کے ان کو پہلے تھا۔ ان کی جسارت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے محمد رسول اللہ کی پاکیزگی کو اور ان کی طہارت کو اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں مل سکا۔ تمہیں تو اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے، اس میں اصل وجہ ہماری جہالت اور ناواقفیت ہے۔ ہم واقف ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں جو ہم اس کا صحیح طور پر جواب دے سکیں۔ بہرحال تعدد ازواج پر بہت تفصیل کے ساتھ یہ سارے موضوعات الحمدللہ عرض کر دیے گئے کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ کوئی حکم اسلام کا نہ فطرت کے خلاف ہے، نہ انسانیت کے خلاف ہے، نہ شرافت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اس کو انسانیت اور شرافت اور فطرت کے خلاف سمجھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ ابھی اس نے نہ پڑھا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ وہ واقف ہے۔ اس کے بعد جب تذکرہ کر دیا کہ بھئی تمہیں 4 نکاح کی اجازت ہے اور اگر عدل نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، تو اب یہاں سے پھر عورتوں کا ایک اہم حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ دیکھو نکاح تو کرو گے تم، لیکن یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق مقرر کیا ہے مہر کی شکل میں۔ تمہیں چاہیے کہ عورتوں کا مہر بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ حق ہے عورتوں کو، بیویوں کو ان کا حق دینا، یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اسے واجب قرار دیا گیا۔ نکاح کے وقت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عجیب و غریب اور بدترین قسم کی رسم شروع ہو گئی ہے کہ اول تم مرد مہر دیتے نہیں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ چاہے جتنا مہر لکھوا دو بعد میں تو معافی کرا لینا ہے، اور وہ عورت بھی یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ چاہے جتنا طے ہو جائے وہ مجھے کون سا ملنے والا ہے۔ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ مہر عورت کا حق ہے جسے اسلام نے طے کیا ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ بوقت ملاقات، پہلی ملاقات میں ہی مہر ادا کر دیا جائے اور بخوشی برضا و رغبت ادا کیا جائے۔ پورے طور پر عورت کو اس کا مالک بنایا جائے، اس میں کوئی ٹیڑھ میں اور شرائط نہ لگائی جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کچھ ادا کر دیا جائے، کچھ ابھی اگر موقع نہیں ہے تو باقی رکھا جائے۔
اور پھر آخری اور بالکل گرے پڑے درجے کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ نہیں دے پا رہا ہے لیکن بعد میں دینے کی نیت رکھے اور دے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر جب اس طرح کے مسائل بیان کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، ہر چیز قانون سے پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ اب مہر دینا ہے یا نہیں دینا اندر کا چور ہے نا، آپ زبان سے لاکھ کہتے رہیں، بعد میں آپ کے ذہن میں پورا پلان ہے، ایسے کہوں گا اور ایسی بات کروں گا اور ایسے لبھاؤں گا، ظاہر ہے بیوی ہے بیچاری معاف کر ہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کی پکڑ کے لیے قانونی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے اندر کس کے بگاڑ ہے اور کس کے اصلاح ہے، تمہاری نیتوں سے اللہ واقف ہے۔ اب مہر نہ دینے کے نتیجے میں یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ ایک ذہن بن گیا ہے عورتوں کا خاص طور سے کہ اگر شوہر مہر دینے کی بات کرتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ گویا یہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ طلاق دینا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مہر کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات پیش آئے کہ شوہر نے کہیں سنا کہ بھائی مہر دینا چاہیے، اس نے جا کر بیوی سے کہا کہ بھائی تمہارا کتنا مہر تھا، میں ادا نہیں کر پایا، مجھے افسوس ہے، میں چاہتا ہوں اسے ادا کر دوں۔ تو بیوی رونے لگی۔ رونے کی کیا بات ہے، میں مہر دینے کی بات کر رہا ہوں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ آپ کو نہیں، آپ مہر کیوں دے رہے ہیں؟ مہر تو وہ دیتا ہے جسے رخصت کرنا ہوتا ہے، جسے علیحدہ کرنا ہوتا ہے، جسے چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا غلط تصور عورتوں کے ذہن میں بیٹھا ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ غلطی بنیادی ہماری ہے، مردوں کی ہے۔ ہم پہلے سے یہ ذہن بنائے رہتے ہیں کہ مہر دینا نہیں ہے، اور پھر دکھانے کے لیے لمبے چوڑے مہر لکھوائے جاتے ہیں، 50 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اور اتنا زیور اور اتنا زیور، کیونکہ اندر یہ چور ہے کہ دینا تو ہے ہی نہیں۔ یہ سب غیر شرعی باتیں۔ مرد کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے مہر طے کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مرد کی حیثیت کے مطابق اس کا مہر طے کریں۔ افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ فوراً پورا مہر ادا کر دے، اور پورا مہر اس طرح دے کہ عورت کلی طور پر اس کی مالکہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ 50,000 تمہارے مہر کے ہیں اور ابھی فلاں کام آئے گا، اس میں تم لگوا دینا، اس میں ذرا مجھے دے دینا، اور اس میں ایسا کر دینا۔ وہ عورت اس مہر کی پورے طور پر مالکہ ہے، وہ کھا جائے، وہ پھینک دے، وہ اپنے گھر والوں کو دے دے، وہ جو چاہے کرے، وہ اس کا حق ہے۔ اور کسی کا جب کوئی حق بن جاتا ہے دوسرے کو اس حق میں سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے، سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اسے محبت کے ساتھ کوئی رائے دے سکتے ہیں، کوئی بات بتا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوال کرنے کا، یا اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف اس کا استعمال کرے تو اس پر سختی کرنے کا یا اس سے جانچ پڑتال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو جس کا حق ہے اس کو اپنا حق استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہر فوراً ادا کیا جائے، اس سے کم کچھ ادا کر دیا جائے۔ نکاح کے وقت پوچھا جاتا ہے کہ آپ مہر معجل دے رہے ہیں یا مہر مؤجل کر رہے ہیں۔ عجلت کہا جاتا ہے جلدی کو، فوراً، اور تأجیل کہا جاتا ہے تاخیر کو۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ حصہ معجل ہو اور کچھ حصہ مؤجل ہو، کچھ حصہ فوراً دے دیا جائے، کچھ حصہ بعد میں دے دیا جائے۔ اور اگر بالفرض ایسی صورتحال ہے اور اتنی تنگدستی ہے اور اتنی غربت ہے اور اتنا فاقہ ہے اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ ایک ذرا بھی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے، تو جب بھی دیں پورا دیں، پورے حق کے ساتھ دیں اور ضرور دیں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ نکالیں کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مہر دے رہا ہے تو گویا وہ آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے، آپ کا حق ہے، آپ اسے پوری رضا اور رغبت کے ساتھ لے سکتی ہیں اور لینا چاہیے، تاکہ اس کا چلن عام ہو، اس کا رواج عام ہو۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو مہر دو پوری خوشی کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی شریعت انتہائی اعتدال کا راستہ دکھاتی ہے۔
اب مہر 2، اس میں اگر ایسی سختی کر دی جاتی کہ ہر حال میں عورت کو لینا ہی لینا ہے، کچھ کر ہی نہیں، اب مرد کے لیے بالکل اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ نکاح کے وقت مثلا مہر طے ہوا کچھ، اس کے بعد اچانک شوہر کے اوپر کچھ حالات آئے، اس نے مہر دے دیا اپنی بیوی کو، پھر اچانک شوہر پر کوئی سنگین قسم کے حالات آ گئے. بہت سی مرتبہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اچانک اس کے اوپر بہت بڑا خرچہ آ گیا. اب سختی کر دی گئی ہے کہ مہر کے رقم کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اب بیوی کے پاس وہ ملکی وہ مال موجود ہے، شوہر کو ضرورت ہے، لیکن پابندی ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام ہے. یہ سختی بھی نہیں کی. فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، عورت جب پوری مالکہ بن گئی ہو اس مہر کی، پھر اس کے بعد کسی ضرورت کے تحت وہ طیب نفس سے، قرآن کا جملہ دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ دے دے، صرف طیب نفس. طیب کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ خوشی، بہت ہی زیادہ رغبت، نفس کی خوشی اور رغبت کے ساتھ اگر وہ تمہیں اس میں سے کچھ دینا چاہے، کچھ چھوڑنا چاہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اس مہر کے مال کو بھی استعمال کر سکتے ہو، اپنی ضرورتوں میں لگا سکتے ہو. کتنا خوبصورت دین ہے اللہ کا، کتنا معتدل، کتنا صحیح راستہ دکھانے والا. ایک طرف مرد کو پوری طرح پابند کیا ہے، تم دو، ضرور دو، پوری خوشی کے ساتھ دو. پھر عورت سے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی ارجنٹ اور کوئی بہت سیریس ضرورت پڑتی ہے اور تم اپنی رضا و رغبت کے ساتھ دینا چاہتی ہو، تو مرد سے کہا کہ تم پھر گھبرانا نہیں، یہ مت سوچنا کہ اب میں نے اس کو دے دیا تھا تو اب میں اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر وہ اپنی طیب نفس کے ساتھ تمہیں اس میں سے کچھ دینا چاہے یا کچھ معاف کرنا چاہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم بخوشی برضا و رغبت اس میں سے استعمال کر سکتے ہو، اس کو اپنی ضرورتوں میں لگا سکتے ہو. یہاں پر تمام ہی فقہاء و مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ طیب نفس جو ہے یہ اسی وقت ثابت ہوگا جب عورت اس کی مالکہ بن گئی ہو، اس کے اختیار میں وہ مال آ گیا. آپ کے اختیار میں ہے، ابھی آپ نے مہر دیا بھی نہیں ہے، 1,00,000 روپے مہر دینا ہے، اب بیوی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یار بہت ارجنٹ کام آ گیا ہے، پریشر بن رہا ہے، 1,00,000 روپے میرے پاس ہیں اور تم کو مہر میں دینے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، چلو ٹھیک ہے ادھار لیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے بھیک مانگوں گا، کچھ کروں گا. سب سمجھداریاں ہوتی. اب سامنے بیٹھ کر اس کے سامنے اتنی کثرت کے ساتھ اپنی پریشانی کا رونا رو رہے ہیں، کہ ظاہر بات ہے اس کو آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. 2-3 ڈائلاگ سنے گی وہ، پھر کہیں گی ارے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے معاف کیا، آپ اس کو استعمال کریں. اب آپ الحمدللہ ماشاءاللہ میری چال بڑی اچھی رہی، بالکل جو میں چاہتا تھا سسٹم کے مطابق ہو گیا. واللہ یعلم المفسد من المصلح، خوب جانتا ہے اللہ کس کے دلوں میں فساد ہے اور کس کے دل میں اصلاح ہے. اس کو مالکہ بناؤ، پہلے اس کے ہاتھ میں دے دو، بالکل اس کو آزاد کر دو، پورے طور پر اس کا اختیار دے دو. پھر فرضی رونا کسی چیز کا مت رو، جو حقیقت ہے اس کا اظہار کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی رضا و رغبت سے کچھ تمہیں دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو پھر تم استعمال کر سکتے. تمام حقوق کے بارے میں یہی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ صرف مہر میں نہیں ہوتا، میں آگے عرض کروں گا، ترکے اور وراثت میں بھی بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. پہلے سے سب طے کر لیا جاتا ہے، پہلے سے سب سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر حقوق معاف کرا لیے جاتے ہیں. حقوق اس طرح معاف نہیں ہوتے، حقوق پہلے ادا کر دیے جائیں، پورے طور پر ان کو مالک بنا دیا جائے، پھر اگر کوئی معاف کرتا ہے یا کچھ چھوڑتا ہے اپنا حق تو پھر وہ حق معاف ہوتا ہے اور وہ حق بچتا ہے. باقی دنیا کے عام رواجوں اور دنیا کے عام دستور کے مطابق وہ جو ایک رسمی انداز سے چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہرگز اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو آج کل چلن ہو چکا ہے اور جو آج کل معاملہ چل رہا ہے.